camera, action! Hey there, hello, assalamu alaikum, a very warm welcome to the world of sound and music. You're listening to Power FM 99 coming from the capital city Islamabad. This is me, myself and I, RJ Fahad Abbasi. कैसे मिजाज है, कैसी तबीयत है, कैसे हैं आप सब लोग जनाब? It was a bright sunny evening this day और 26 मार्च 5:04 a very good evening. इस सेगमेंट में जिसका सिलसिला हम जोड़ रहे हैं और चला रहे हैं since Friday और इंटरव्यू टाइम और बैक टू बैक हमारे इंटरव्यूज हो रहे हैं और बहुत जबरदस्त हमारे पास पैनलिस्ट आ रहे हैं जिस हवाले से हमारी बात हो रही है, किस हवाले से हमारी बात हो रही है। आपने अगर अभी भी ट्यून इन किया है और मेरे 2 इंटरव्यूज अगर आपसे मिस आउट हो गए तो फेसबुक पे भी आप उनको सुन सकते हैं बिकॉज दे आर अपडेटेड ओवर देयर। और उसके अलावा आपको बता देते हैं जनाब 27 और 28 मार्च को इस्लामाबाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में अपनी नौयत की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुनक़िद की जा रही है ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के हवाले से, जिसमें से शोबा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अलावा मल्टीपल पार्टनर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं जो आ रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और बात कर रहे हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर के हवाले से और एजुकेशन के हवाले से। इस हवाले से जनाब हमारे पास जबरदस्त पैनलिस्ट आए फ्राइडे और सैटरडे, आज भी हमारे पास गेस्ट है, उनको भी आज के शो में हम बिल्कुल वेलकम करते हैं और साथ ही साथ उनसे भी पूछेंगे कि ये अपनी नौयत की खास कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है और यहाँ पे इस्लामाबाद में और ऐसे पहले कभी इनिशिएटिव नहीं लिया गया। सो बेसिकली इसका क्या मकसद है और आउटकम्स क्या जनरेट होंगे, क्या पॉजिटिव रिजल्ट्स हमारे पाकिस्तान में आएंगे, लोग आएंगे, क्या सीख कर जाएंगे, व्हाट वुड बी अ टेक होम मैसेज, फूड फॉर थॉट, बहुत सारी बातें। आज मेरे साथ बहुत जबरदस्त फ्रेश और मेरे वाइब्रेंट गेस्ट हैं और मिस्टर इजलाल हुसैन साहब, ही इज वॉलंटियर एट अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट नेटवर्क पाकिस्तान, alongside he is also chief of party on USAID Fund Skills for Youth project और साथ ही साथ इनके रिसर्च एरियाज रहे हैं पाकिस्तानी लैंग्वेजेस, पाकिस्तानी हेरिटेज एंड डेफिनेटली चिल्ड्रन। इजलाल हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया जी। कैसे हैं, ठीक ठाक है? बिल्कुल शुक्र है, थैंक यू। प्लेजर टू हैव यू एट FM 99 इस्लामाबाद। सो इलाज साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्फ्रेंस के हवाले से। इतनी हाइप क्रिएट हो चुकी है, लोग भी अब इससे मुतफ़िक़ हो चुके हैं और इनको भी पता है कि कॉन्फ्रेंस हो रही 27 और 28 को। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और आप मुझे बताइएगा कि हाउ डू यू डिफाइन दिस कॉन्फ्रेंस जो कि अर्ली चाइल्डहुड केयर पे हो रही है एंड एजुकेशन पे हो रही है और आखिर वजह क्या आई कि हेल्थ मिनिस्ट्री भी आगे उन्होंने कहा हम भी पीछे नहीं रहेंगे, एजुकेशन मिनिस्ट्री भी आगे आई, NGOs ने भी कहा कि नो भाई हम भी पिच इन करेंगे और मीडिया भी आगे आ रहा है। सो व्हाट वाज द मेन ड्राइव फोर्स इसको यहाँ पे मुनक़िद करने की? अगर एक वर्ड में जवाब आपको चाहिए तो बच्चा हमारे मुल्क का बच्चा जो है जी, वो ड्राइविंग फोर्स है जी, एंड इट्स डेफिनेटली अ डिफाइनिंग मोमेंट राइट फॉर द कंट्री बिकॉज पहली दफा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन गवर्नमेंट, डेवलपमेंट पार्टनर्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, बिल्कुल एकेडेमिया मिल के ये कॉन्फ्रेंस जो है वो कर रहे हैं जी। और ये आई थिंक इट्स अ डिफाइनिंग मोमेंट फॉर पाकिस्तान और इस कॉन्फ्रेंस का बड़ा मकसद भी यही है कि ये सारे लोग गवर्नमेंट जो कि मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, स्टेट बिल्कुल वो और नॉन जो गवर्नमेंटल सेक्टर है, डेवलपमेंट सेक्टर वो और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन मिल के फोकस करें किस चीज पे? अर्ली चाइल्डहुड, जिसको उर्दू में इब्तिदाई बचपन या इब्तिदाई बचपन भी कहते हैं right. उस पर फोकस किया जाए और ये कॉन्फ्रेंस जिस तरह आपने बड़े अच्छे अंदाज में इसको डिफाइन किया कि इस पे बहुत सारी अटेंशन आ रही है, मीडिया की आ रही है, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों पे फोकस करें उनके इब्तिदाई बचपन से ही। दैट्स द मेजर पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त जनाब। और वही बात है कि जहां पर स्टेट की एक प्रायोरिटी शामिल हो और स्टेट उसे ओनरशिप ले तो उसके बाद हमारे मुल्क में वो काम हो जाता है, आसानी से हो जाता है अगर स्टेट उसमें रजामंद हो। एब्सोल्युटली। और ये इतना जबरदस्त कॉज है। लेकिन इलान साहब थोड़ा सा यहाँ पे सवाल ये भी आता है कि why was there a big gap कि इतने लंबे अरसे से ECC पे पहले कभी काम नहीं हुआ या अगर हुआ भी तो it was not so much highlighted, limelight में नहीं था, करिकुलम में नहीं था, मीडिया पे नहीं था, लोगों को नहीं पता था, अकेडमी इंस्टीट्यूट्स में भी इतना हाईलाइटेड, इट वाज नॉट टॉक ऑफ द टाउन। पहले इतने अरसे के बाद ये हो रहा है, विच इज रियली गुड, बहुत अच्छी बात है, हम उसे ऑन करते हैं, इनकरेज, एक्नॉलेज करते हैं। लेकिन एक सवाल लिसनर्स के बिहाफ पे पूछना चाहूंगा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन वही बात कि आखिर इतना टाइम लग क्यों गया? बड़ा खूबसूरत सवाल है, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल उठाया है।
आई थिंक ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हमने इस पे कुछ नहीं किया. सही सही. जो वफाकी हुकूमत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो भी काम कर रही है. जी जी. और हमारे हेल्थ के डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्री उस पे भी ये लोग भी काम कर रहे हैं. और हमारा जो एनजीओ सेक्टर है वो भी इस पे काम कर रहा है. लेकिन मसला ये है कि ये सब अपने अपने साइलोज जिनको कहते हैं ना, अपने अपने तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं. लेकिन इंडिविजुअली एक महदूद लेवल के ऊपर. जी सर. अगरचे हमें ये जरूर कहना चाहिए कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसने इस पे 1998 से काफी सारी तवज्जो इस पे दी हुई है. सही. 1998 की पॉलिसी और उसके बाद आप जो जितनी लेटेस्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं उनको आप देखें. इन पर्टिकुलर आप 2009 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखें तो उसमें बहुत फोकस किया गया है. और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ही गालिबन 2002 में जी सर अर्ली चाइल्डहुड करिकुलम जो है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का करिकुलम जो है बनाया है. राइट. जरूरत जिस बात की, प्रोविंसेस अपने तौर पे अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सूबे, जरूरत इस बात की है क्योंकि ये एरिया बहुत ही अहम है, बहुत ही मतलब क्रूशल है फॉर आवर ओन डेवलपमेंट. हमने सब ने मिलके, जिसको कहते हैं ना, यकजा होके काम करना. सही सही. राइट. कंसोलिडेट बिल्कुल होके, मतलब मुत्तहिद होके काम करना है, फोकस करके. हमें अब साइलोज में नहीं चलना, क्योंकि हमने, आपको पता है 2015 में हमारी गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पायदार तरक्की के गोल्स का जो डॉक्यूमेंट है यूएन का, उसको साइन किया है. और वो डॉक्यूमेंट क्या कहता है? उस डॉक्यूमेंट का गोल नंबर 4 को एजुकेशन पे है, क्वालिटी एजुकेशन. 4.2 अर्ली चाइल्डहुड पे है, इब्तिदाई बचपन के ऊपर है. और हमने कमिट किया है, हम सिग्नेटरी हैं सर. लेकिन वेरी गुड पॉइंट. आई एम वेरी हैप्पी. लेकिन सिग्नेटरी तो हम होते हैं. वी गो इंटरनेशनली, वी गो, वी रिप्रेजेंट आवर कंट्री विद ड्यू रिस्पेक्ट. हम बहुत सारी चीजों में, एमडीजीज में भी व्हाट वी डिड विद एमडीजीज, हम सिग्नेटरी थे एमडीजीज के, और वी कुडंट अचीव. हाउएवर एसडीजीज के लिए हम सिग्नेटरी हैं. खुशी की बात है, खुशाइन बात है. और एक ओनरशिप भी आ रही है, काम भी हो रहा है. एसडीजीज का सेल भी बने हुए हैं मुख्तलिफ जगहों पे मिनिस्ट्रीज में. सो लेकिन वही बात है कि फिर शुरू में थोड़ी सी एक विल आती है, पॉलिटिकल विल भी आती है, ओनरशिप भी आती है, फिर कहीं कहीं मामला ठंडा हो जाता है. ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए अहम है कि हम अगर थोड़ा सा और लेट हैं जी, हमें अगले 15 साल 14 साल में अगर अपने तमाम बच्चों को, तमाम बच्चों से मुराद ये है कि जो 0 to 8 years के बच्चे हैं, राइट, यानी माँ के पेट से लेकर 8 साल की उम्र के बच्चे हैं, उन तमाम तक हमने ये सर्विसेज पहुंचानी है. तो दिस कॉन्फ्रेंस इज हैपनिंग एट द राइट टाइम. अगर हम अभी सब मिल के काम नहीं करेंगे, कंसोलिडेट होके, मतलब होलिस्टिक अप्रोच नहीं लेंगे, तो हम नहीं पहुंच पाएंगे. यू आर राइट. तो कॉन्फ्रेंस का इसका मकसद ये है कि हम एक प्लेटफॉर्म दें गवर्नमेंट, और जिस तरह मैंने गुजारिश की, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड डेवलपमेंट सेक्टर मिल के एक फोरम दे. उस फोरम पे हम गौर खोज करें, चार्ट आउट करें चीजों को कि हम कहां पर खड़े हैं, और 2030 का जो टारगेट है उसको हिट करने के लिए हमने सबने मिलकर क्या काम करना है. सो दिस इज द पर्पस ऑफ द कॉन्फ्रेंस. राइट राइट राइट. ठीक है, वेरी नाइस जनाब. आज के शो में हमारे साथ मिस्टर इजलाल हुसैन साहब. इंटरव्यू टाइम में मैं हूं आपके साथ और जे फहद अब्बासी. इस वक्त हम लेते हैं मुख्तसरन सा ब्रेक, के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे. नॉट टू फॉरगेट 27th and 28th March, दैट्स tomorrow morning and Tuesday morning, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में हो रही है फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. इस हवाले से बात हो रही है. एंड यस, वी आर द प्राउड पार्टनर्स FM 99 इस्लामाबाद. कमर्शियल ब्रेक एंड we'll be right back. Assalamu alaikum and good evening Pakistan. You are listening to Power 99 बेहतरीन मुआशरे की तश्कील के लिए हामिला माँ को सेहतमंद माहौल फराहम करना जरूरी है. This public service message is brought to you by Early Childhood Development Network, Pakistan.
Alright جناب, welcome back once again. Thank you so much for listening to FM 99 اسلام آباد. 5:19 ہوئے چوتھے میں ہوں آپ کے ساتھ RJ فہد عباسی, اور آج ہمارے انٹرویو ٹائم میں ہمارے گیسٹ ہیں مسٹر اجلال حسین صاحب, جو کہ والنٹیئر, خود بھی والنٹیئر ہیں ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ نیٹ ورک پاکستان میں. ساتھ ہی ساتھ ہی از کرنٹلی چیف آف پارٹی آن USAID فنڈڈ اسکلز فار یوتھ پروجیکٹ, جو کہ KP میں اس وقت رن کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ پاکستانی لینگویجز, پاکستانی ہیریٹیج اور پاکستانی چلڈرن ان کی مینلی ان کا فوکس رہے ہیں. اچھا اجلال صاحب, کمرشل بریک پر جانے سے پہلے ہم مختلف حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کیوں یہ کانفرنس ضروری ہے. اس کے بعد آپ ماشاءاللہ سے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اتنے عرصے سے رہے ہیں, اور ECD ارلی چائلڈہڈ کیئر اور ڈیولپمنٹ, ECD کا کریکولم کورس, بہت ساری جگہوں پہ آپ نے چیزیں دیکھی بھی ہیں, کہیں پہ انٹرونشن ہوئی, کہیں پہ نہیں بھی ہوئی, مطلب ایویلیوشن آپ نے کی بھی ہے. اس کے بعد آپ نے یہ مورل آف دا اسٹوری آپ کو یہ سمجھ میں آیا کہ جو بچے کی جو نشو و نما ہے, یا بچے کی جو ارلی چائلڈہڈ جو ڈیولپمنٹ ہے, جو بی اٹ مینٹل, کوگنیٹو, سوشل, وہ بہت پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے. Very early, from the days of conceiving to till 5 years to 8 years. Absolutely. Window of opportunity ہم جیسے کہتے ہیں. Absolutely. So اس حوالے سے, لیکن وہی بات ہے کہ ہم جیسے کہ بات کر رہے تھے آف ایئر بھی یہی, کہ ہمارا یہاں پہ مینلی ہمارا جو اسٹیریوٹیپیکل تھنک ہے, ہم جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بچے کی صحت پہ توجہ دینا ہے, بچہ موٹا ہے, بچہ پتلا ہے, بس بچہ چھوٹا ہے, بچہ یہ ہے, تھکا ہوا ہے, مطلب صرف یہی چیزیں, تھک جاتا ہے, بیٹھ جاتا ہے, کھاتا نہیں ہے, فیڈنگ صحیح نہیں کرتا, مطلب یہ صرف ان چیزوں میں ہم ہیں. کوگنیٹو کی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے, مینٹل کی ہم بات نہیں کر رہے ہوتے. سو حالانکہ ارلی چائلڈہڈ کیئر, ڈیولپمنٹ, ایجوکیشن یہی کہتا ہے کہ اٹ فوکسز آن اے ہولسٹک اپروچ. Absolutely. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں گزارش یہ کروں گا, دیکھیے آپ نے بڑی اہم بات کی ایک دفعہ پھر سے. دماغ جو ہے ہمارا جی سب سے امپورٹنٹ آرگن ہے. ٹرو. اور ماں کے پیٹ میں سب سے پہلے جی جو آرگن بنتا ہے وہ برین ہے. 3 ہفتوں کے اندر اندر اس کی ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے, اور 9ویں ہفتے یا تیسرے چوتھے مہینے میں, تیسرے مہینے میں وہ فلی ڈیولپ ہو جاتا ہے. اور یہ سائنس نے ریسرچ کر کے, ریسرچرز نے پروف کیا ہے کہ چوتھے مہینے میں دماغ اس طرح سے ایکٹ کرتا ہے جیسے اب پیدا ہونے کے بعد اس کے فنکشنز شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. تو آپ دیکھیں, اگر ہم اس وقت سے جی اس پہ توجہ نہ دیں, اس وقت سے ماں کی صحت, بچے کی صحت, اور آپ نے ابھی بات کی کوگنیٹو, جی ہم آپ کو پتہ ہے کچھ مائیں جو ہیں وہ جب اس مرحلے میں ہوتی ہیں تو بچوں سے باتیں کرتی ہیں, مطلب کوشش یہ کرتی ہیں کہ ان سے باتیں کی جائیں. سائنس نے پروف کیا ہے کہ اگر آپ 0 ایئر سے ہی بچے پہ توجہ دیں, اس طرح سے بیہیو کریں کہ آپ اس کو پال رہے ہیں جس طرح زندہ بچے کو پال رہے ہیں, تو یہ جو ہے بہت ضروری ہو گیا ہے پاکستان کے لیے کہ چھوٹے بچوں پہ توجہ دی جائے. 50 سال پہلے باقی دنیا جو ہے نا, ڈیولپڈ ورلڈ, وہاں بھی ٹوٹلی اندھیرا تھا, ان کو اتنی انفارمیشن نہیں تھی کہ وہ بھی ہماری طرح, آپ نے بات کی نا, دوسری بات آپ نے کی کہ وہ بھی اپنے بچوں کی صحت سے مراد اچھا کھلانا, ان کو اچھا پہنانا, اس پہ توجہ دیتے تھے. بٹ پچھلے 40-50 سالوں کے اندر چائلڈ ڈیولپمنٹ اور برین ڈیولپمنٹ میں جو ریسرچ ہوئی ہے, اس کے بعد سے ہمیں یہ اویئرنیس آئی ہے کہ نہیں, بچوں کے ساتھ کھیلنا کتنا ضروری ہے, ان کے سامنے ریڈنگ کرنا کتنا ضروری ہے. اگر ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو ان کو کہانیاں سنانا, ان کے سامنے کلرفل ٹوائز سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ مہنگی جگہوں سے خریدیں, بالکل, جو انڈیجنس جو لوکلی اویلیبل ٹوائز ہیں ان کے ساتھ ان کو کھلانا, انٹریکٹ کروانا کتنا ضروری ہے فار دیئر کوگنیٹو ڈیولپمنٹ. یہ اویئرنیس ہم میں ابھی آ رہی ہے. صحیح. باقی دنیا میں جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس میں پچھلے 30-40 سالوں سے یہ کام جاری ہے. تو ہمیں اب یہ ابتدا ہے, اور وی ہوپ جس طرح پاکستان ایک ٹیلنٹڈ لوگوں کا ملک ہے, بہت جلد جو ہے نا وہ ہم گراسپ کر لیتے ہیں, اور ہوپ فلی کہ اس میں ہم امپلیمنٹ بھی کر سکیں اور اس کو انکلکیٹ کریں ود ان آور سیلف. اور دوسری بات یہ ہے کہ سر یہاں پہ بچوں کی جہاں بات کر رہے ہیں, ٹوائز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو کھلونے ہونے چاہیے جو, یا پھر والدین کا اس میں سب سے بڑا, وہی میرا نیکسٹ کوشچن آپ سے یہی ہونے والا تھا کہ ارلی چائلڈہڈ کیئر
डेवलपमेंट में या ECD में हु आर द मेन की प्लेयर्स, मतलब कि एक बच्चे की दिमागी, जिस्मानी, सोशल, मेंटल नशोनुमा में जब तक वो स्कूल नहीं जाता तब तक तो घर वाले बहुत बड़े जिम्मेदार हैं, दे आर द रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स. उसके बाद फिर असातिज़ा भी आते हैं जब वो स्कूल ज्वाइन करता है. सो उनके लिए आप क्या कहेंगे? फिर उनकी भी तो जरूरत है, माँ को पता होना चाहिए, माँ की नॉलेज अवेयरनेस होनी चाहिए, शी शुड बी इन्फॉर्म्ड. आजकल के टीचर्स को पता होना चाहिए. आजकल तो गली गली में स्कूल खुला हुआ है. तो डू यू बिलीव क्या हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है कि उन गली गली के स्कूलों में जो एक मंजिला स्कूल है, ये छोटे छोटे फ्लैट्स में स्कूल बने हुए, वहां पे ये ECD अमल पैरा होगा? बिल्कुल हो सकता है. चाइनीज कहावत है ना, चीनी कहावत है, वो क्या कहते हैं, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड. यस, यही कल इनफैक्ट मेरे गेस्ट के साथ बात हुई है. पूरा गांव जो है ना, ये सिर्फ माँ बाप जी की जिम्मेदारी नहीं है, ये टीचर्स की जिम्मेदारी नहीं है. देखें, बच्चा पैदा होने के बाद ही जी इंटरेक्ट करना शुरू करता है, रोशनी की तरफ देख के उसको रिस्पॉन्ड करता है, कोई आवाज सुन के रिस्पॉन्ड करता है. तो इसका मतलब है कि वो अपने इर्द गिर्द की चीजों के साथ रिलेशनशिप, ताल्लुक कायम करने की कोशिश करता है. तो माँ बाप के अलावा जो घर के अंदर दादा दादी, नाना नानी और बड़े जितने भी हैं, उनका बड़ा अहम रोल है. और उससे थोड़ा सा बाहर निकल के कम्युनिटी का बड़ा रोल है इसमें, और फिर स्कूल का, असातिज़ा का बड़ा रोल है. आपने बड़ी अच्छी बात की है. क्या हम तैयार हैं? हर गली, हर मोहल्ले में स्कूल है. क्या हम अर्ली चाइल्डहुड के लिए तैयार हैं? जवाब मेरा होगा नहीं, अभी तैयार नहीं है. अभी हमने हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आई थिंक चंद यूनिवर्सिटीज हैं, इंक्लूडिंग अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अर्ली चाइल्डहुड पे काम अभी शुरू किया है. सिलेबस बनाया है, कोर्स बनाया है. कुछ और यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर अर्ली चाइल्डहुड में डिग्रीज दी जा रही हैं. बट हमने वाकई अपने टीचर्स को, पेरेंट्स को, माओ को, खास तौर से फादर्स को, जी हमारे ज्यादातर फैमिलीज में फादर्स जो हैं वो काफी मसरूफ लोग होते हैं, वो बहुत कम जो है ना तवज्जो दे सकते हैं. तो हमें उनको इन्वॉल्व करने की जरूरत है, टीचर्स को ट्रेनिंग देने की जरूरत है. चाइल्डहुड ब्रेन डेवलपमेंट किस तरह से होता है, चाइल्ड होलिस्टिक डेवलपमेंट आपने बात की थी, वो किस तरह से होती है, बच्चा किस एज में क्या, उसके सीखने के स्टेजेस क्या होते हैं, किस तरह से सीखता है, इस पे यकीनन ट्रेनिंग की जरूरत है. इस पे सीरियसली काम करने की जरूरत है. और आई होप जिस तरह से ये एक प्लेटफॉर्म कॉन्फ्रेंस के थ्रू आ रहा है, जी बिल्कुल, ये तवज्जो जो है वो हासिल रहेगी. और तमाम इदारे जो है ना मिलके काम करेंगे. हम तमाम ही इदारे मिलके काम करेंगे. सर, हमारे पास देखा गया है और नोट पे यही किया गया है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि मैं भी इसकी एग्जांपल हूँ या हमारे भी, कि हम भी जब स्कूल में हुआ करते थे, या क्या अभी के भी जो स्टूडेंट्स हैं, पिछले दिनों मेरे पास शो में स्टूडेंट्स भी आए हुए थे, उनकी मदर्स भी आई हुई थी, और किड्स बिलो 10 years वो थे हमारे साथ. लेकिन हर कोई यही बता था कि उनके पास जो सिलेबस है, या एक क्लास का, दे हैव 9 सब्जेक्ट्स, क्वांटिटी पे सबसे ज्यादा जोर है. बर्डन ऑफ बुक्स है, बर्डन ऑफ बैग है. क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो वो कहीं हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ाना है. सो बच्चों के पास लिखने का, होमवर्क, राइटिंग, मेमोराइजिंग का इतना बर्डन है. फिर वो घर जाएं एंड दे डू देयर होमवर्क, तो उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी कहीं रह जाती है. इसीलिए हमारे पास स्टंटेड देख लें ग्रोथ हमारे जो बच्चों का है, जो देयर एज फॉर देयर हाइट और देयर वेट फॉर देयर एज बहुत कम है. मतलब ये जो हमारे इंडिकेटर्स हैं बच्चों के, वो इतने खातिर खा नहीं है, खुशाइन नहीं है. आई एग्री, ये बिल्कुल ऐसा ही है. असल में आपने जो क्वालिटी की बात की है ना, वो हर स्टेज पे बहुत ही अहम है. देखिए, क्वांटिटी इशू नहीं है मेरे ख्याल में. हमें हमारे बच्चों को, छोटे बच्चों को फास्टर और ज्यादा से ज्यादा सीखना है. अगर उन्होंने इकोनॉमी में जाना है, उन्होंने कंट्री की इकोनॉमी में, फैमिली की इकोनॉमी में अपने करियर में कंट्रीब्यूट करना है ना, जी, तो उनको बहुत कुछ सीखना है, बहुत जल्द सीखना है. सर, ये जो जल्द सीखने वाला जो बात है ना, पिछले दिनों जब मेरा शो था तो कॉलर्स ने कॉल किया शो में, उन्होंने कहा, फहद आप इतनी सारी चीजें कह रहे हैं कि बच्चों को रिसर्च सीखनी चाहिए, उनको ये सीखना चाहिए, तो हमने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया है. मतलब वो जो, आई नो वर्ल्ड इज मूविंग फास्ट, तो हमें भी उसके साथ चलना है. लेकिन फिर कहीं कहीं हमारे जो इनोसेंट चाइल्डहुड का जो पीरियड है, वो कहीं हम निग्लेक्ट कर लेते हैं. ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल. वो देखिए, माँ बाप का प्यार रहेगा ना, जी सर,
تو جتنے بھی سبجیکٹ بندہ پڑھے ماں باپ سے ضد ضرور کرے گا, ماں باپ سے جو ہے نا وہ پیار محبت کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا, شرارتیں کرے گا, بٹ ہم نے اگر اپنی اکانومی اچھی کرنی ہے تو میرے خیال میں آپ نے جو بات کی ہے نا, کوالٹی کے ساتھ بہت کچھ بہت کم ٹائم میں سکھانا ہے تاکہ بچہ پروڈکٹیو شہری بن سکے, پروڈکٹیو نوجوان بن سکے. ادروائز ہم بہت سارے بے روزگار اور ناٹ ویل اویئر نوجوانوں کو پروڈیوس کریں گے جو کہ ہماری اکانومی کے اوپر برڈن ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل بالکل, اس قوم کے اوپر برڈن ہو سکتے ہیں. کراؤڈ ہم پالنا ہم کہاں تک پال سکتے ہیں بتائیے. صحیح بات ہے. اچھا سر, آپ سے تھوڑا سا جلدی سے فلیش بیک میں جاتے ہیں, تھرو بیک کرتے ہیں آپ کے بچپنے میں. ایز اے کڈ ہاؤ ور یو, مطلب کہ ایسے بچپن میں آپ کا کیسا بچپن تھا, اور اس وقت تو ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوگا. بالکل تھا کہ نہیں تھا اس وقت, باہر نہیں تھا, ہمارے گھر میں تھا. ہائپوتھیٹکلی مان لیتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں نہیں تھا, اگر ہوتا اس زمانے میں, تو آج کے اجلال حسین میں کیا فرق ہوتا اگر ان دنوں میں ان کو ای سی ڈی مل گیا ہوتا؟ آئی تھنک بہت فرق ہوتا, بہت فرق ہوتا. وہ چیزیں جو میرا خیال ہے میں 14 سال کی عمر میں سیکھ چکا ہوتا اس زمانے میں, تو میں پہلے سیکھ جاتا. اب بہت فرق ہوتا, لیکن ہمارے گھر کا ماحول بہت بہتر تھا. ہمارے پیرنٹس جو ہیں بہت زیادہ سخت نہیں تھے, اور خوب میں ذاتی طور پہ بہت شرارتی تھا, اور وہ شرارت کرنے دیتے تھے, مسٹیکس کرنے دیتے تھے. جی ہاں, ہم یہاں پر انفارچونیٹلی بہت سارے پیرنٹس ہیں جو بچوں کو پرفیکٹ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں, پرفیکٹ بنانے ان کو شرارت کرنے نہیں دیتے ہیں, ان کو جو ہے نا مسٹیک نہیں کرنے دیتے ہیں. جب وہ مسٹیک نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کہاں سے؟ ٹھیک ہو گیا. تو اوکے, مسٹیک نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کہاں سے جناب. اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم جاتے ہیں کمرشل بریک, ان تینوں کے بعد آتے ہیں, ملتے ہیں اجلال حسین صاحب آج ہمارے شو میں گیسٹ انٹرویو ٹائم میں with me RJ Fahad Abbasi. We're basically talking on early childhood care اور education. Come on Pakistan, if you have any question یا کیا سر سے, تو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں www.facebook.com/simplyfahad, facebook.com/powerradio99. بریک کے بعد I'll be right back, joining you back live from studios of Power 99 Islam Abad. ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن ایک بہت ہی امپورٹنٹ سیگمنٹ آف ایجوکیشن سیکٹر ہے, اور پاکستان میں اس پہ بہت ساری ڈفرینٹ ایفرٹس پورے ملک میں پچھلے کئی سالوں سے ہو رہی ہیں, حکومتی سطح پہ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے. لیکن انفارچونیٹلی ECCE کو ہم اب تک ایک فارمل ایجوکیشن سسٹم کا حصہ نہیں بنا سکے. وفاقی وزارت تعلیم نے اور ہمارے وزیر تعلیم اور سیکٹری کا یہ ویژن تھا کہ ہم ایک ایسی نیشنل کانفرنس کریں جس کے اندر ہم پورے ملک کے اندر جو جگہ جگہ پہ ڈفرینٹ انٹروینشنز ہو رہی ہیں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پہ, ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں اور ان سب کی نیٹ ورکنگ کریں, ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک منظم انداز سے اس سمت میں آگے بڑھیں, اور جس کے نتیجے میں ایک ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن پالیسی بھی بنے, ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے ایک نیٹ ورک بھی بنے, اور نیشنل کریکولم جو آلریڈی موجود ہے وہ ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا ہے. تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ پہ بات کریں جس میں ایجوکیشن بھی شامل ہے, ہیلتھ بھی شامل ہے, نیوٹریشن بھی شامل ہے, ایک مکمل پیکیج کے لیے. تو اس مقصد کے لیے یہ 27 اور 28 مارچ کو نیشنل ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کانفرنس ہو رہی ہے, جس کے اندر تقریباً 300 کے قریب ڈیلیگیٹس پورے ملک سے شریک ہوں گے. کچھ غیر ملکی لوگوں کو بھی ہم نے دعوت دی ہے اور وہ انشاءاللہ اس کا حصہ ہوں گے. اور یہ کانفرنس پاکستان کی ہسٹری کی کیونکہ پہلی کانفرنس ہے, تو اس کے نتیجے میں ایک اچھی ریکمنڈیشن, ایک اچھا ڈاکومنٹ وجود میں آ جائے گا جو کہ حکومت کے لیے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ایک رہنمائی کا کام کرے گا, اور آئندہ پالیسی بنانے میں, آئندہ کریکولم بنانے میں اور آئندہ مزید اس فیلڈ میں بہتر کام کرنے کے لیے وہ تمام کی رہنمائی اس کانفرنس کے نتیجے میں بننے والے ڈاکومنٹ میں موجود ہوگی. This public service message is brought to you by Early Childhood Development Network Pakistan. Alright, welcome back once again ladies and gentlemen, and yes, Mr. اجلال حسین ہمارے ساتھ ہیں. بہت مزیدار باتیں ہو رہی ہیں. اچھا اجلال صاحب, تھوڑا سا اگر ہم بات کرتے ہیں
میڈیا کے رول کے حوالے سے اور کل کی کانفرنس کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. اس میں کیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی میڈیا اور ان کی بھی سینسٹائزیشن کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, کہ مطلب کہ ہمارے ملک میں بہت اچھے اچھے ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اور جو کہ اپنی نوعیت کے ہی ہوتے ہیں, اپنے اعتبار سے منفرد ہوتے ہیں, مختلف ہوتے ہیں, لیکن جس طریقے سے اب ایجوکیشن پہ ہو رہے ہیں, ایجوکیشن پہ سیمینار, سمپوزیم, کانفرنسز, ورک شاپ ہوتی رہتی ہیں, لیکن اس حوالے سے ان کو اتنی ہائی لائٹ اس کو نہیں کیا جاتا. یا اگر ہم رپورٹرز کی بات کریں یا میڈیا پرسنلز کی, اینکرز کی جو اس کو میڈیا کو کوریج کر رہے ہوتے ہیں, وہ صرف آتے ہیں, تصویریں لیتے ہیں, ون آن ون ایک انٹرویو کرتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے جسٹ بیکاز کہ وہ لوگ جہاں پہ فار فلنگ ایریاز میں اکراس پاکستان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو خاتون ہے جو سندھ کے دہائی علاقوں میں بیٹھی ہوئی ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے, پنجاب میں ہے, جس کے پاس ایکسیس ہے, آج کل تو ہر گھر میں ریڈیو ٹی وی ہے, تو اس کو پتہ چلے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور یہ جو سروسز ہیں اس کی انفارمیشن اور اویئرنیس اس تک پہنچے. تو میڈیا پلیز اے ویری پیوٹل رول آن دس تھنگ. ایبسولوٹلی میڈیا ہیز اے کی رول ٹو پلے, لیکن ہمارا جو پاکستانی میڈیا ہے نا, ماس میڈیا جس کو آپ پرنٹ یا الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں, خاص طور سے الیکٹرانک میڈیا, آئی تھنک وہ اپنے ٹرانزیشن میں ہے, وہ میچورٹی کی طرف جا رہا ہے. جو بوم آیا ہوا ہے نا, اس میں جو ہے آپ وہی آواز سناتے ہیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں, سنسنی جس کو کہتے ہیں نا, آج کل تو سنسنی خیز جو ہے یا گلیمر ہوتا ہے یا سنسنی. But I do hope we have some talented people like yourself میڈیا میں, اور کچھ میڈیا چینلز جو ہیں بہت سیریس ٹاپکس, جو کانٹینٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں اس کانٹینٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں. بٹ آئی ایگری ود یو کہ اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ایجوکیشن کے مسائل بہت ہیں, ارلی چائلڈہڈ کے مسائل بہت زیادہ ہیں, نو ڈاؤٹ. مسائل کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے سو دیٹ گورنمنٹ کی اٹینشن یا اسٹیک ہولڈرز کی اٹینشن ہو, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اچھا کام ہو رہا ہے نا اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہمیں جنرلی کوالٹی ایجوکیشن کی کوالٹی کے ایشوز ہیں, لیکن کوئی استاد ایسا بھی ہے جو تمام تر پرابلمس کے باوجود اچھا کر رہا ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس, ریسورسز نہیں ہے. اسی طرح ڈاکٹرز ایسے ہیں, ہیلتھ میں ایسے لوگ موجود ہیں جو وسائل کے نہیں ہوتے ہوئے بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس کو بھی ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کا جو ایک پازیٹیو امیج ہے نا, ہم نے دیکھا ہے باہر کے ملکوں میں ان کا میڈیا بہت نیشنلسٹ ہوتا ہے, ہمارا میڈیا ابھی نیشنلسٹ نہیں ہوا. ہم اپنے ہی ملک کی چیزوں کو یس آئی مین ہائی لائٹ ضرور کرنا چاہیے, بٹ زیادہ فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ ہم جی جو ہمارا پاکستان کا پازیٹیو امیج ہے اس کی بجائے ہم پتہ نہیں کیا کچھ دکھانے کی یا سنانے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان میں بہت کچھ اچھا بھی ہو رہا ہے, اور میڈیا نیڈس ٹو ہائی لائٹ دیٹ. ایگزیکٹلی, ہم ہمیشہ صرف پرابلمس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, چلنے کرنا چاہیے, ایک طرف کرنا بھی چاہیے, کیونکہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یہ اسٹیٹ, ان کو پتہ بھی چلتا ہے وایا میڈیا کہ کیا کیا ایشوز ہیں, کون کون سے چیزیں ہائی لائٹڈ ہیں, ان پر کام کرنے فوکس کی ضرورت ہے. موسٹلی پازیٹیو جو کام ہو رہے ہیں ان کو بھی اجاگر کرنا چاہیے, کیونکہ دنیا میں ہمارا پھر ملک اس حوالے سے لائٹر نوٹ سے جانا جائے گا کہ ہم یہاں پہ اس حوالے سے بھی ہمارے پاس ملک میں کام ہو رہا ہے. بیک ٹو دا پوائنٹ, کل کی کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. سو اس میں اکیڈیمیا, انسٹیٹیوٹس, ریسرچرز آئیں گے, اساتذہ بھی آئیں گے, منسٹری بھی آئیں گی ہیلتھ کے حوالے سے. سو اب یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی ایک پالیسی یا ریفارم یا کوئی جو بھی چیز بنتی ہے, آخر میں جو آؤٹ کمز بنتے ہیں, تو اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جلد از جلد امپلیمنٹیشن ہو جانے چاہیے ہمارے اپنے کریکولم میں, کام میں, اپنی اسٹڈی میں, اسٹڈی ایریا آف فوکس پہ, مطلب کیونکہ ہمارے پاس موسٹلی اچھا کام ہوتا ہے لیکن امپلیمنٹیشن میں ہم کہیں تھوڑے سے سست ہو جاتے ہیں. جی رائٹ, یو رائٹ, ایبسولوٹلی. یہ جو ہے نا اس کانفرنس کے بعد میں اس کانفرنس کو ایک ابتدا کہوں گا. اٹس ناٹ این اینڈ ان اٹ سیلف. کہ جی کانفرنس کرا لیا, جی ختم ہو گیا, جی چلیں گھر چلے جائیں, ایسا نہیں ہے. یہ ایک ابتدا ہے. کس چیز کی ابتدا؟ میجر اسٹیک ہولڈرز کی توجہ دلانے کی ابتدا ہے, ان سب کو یکجا کرنے کی, اکٹھا ایک پلیٹ فارم پہ لانے کی ابتدا ہے. اور پاکستان میں اس وقت کیا اسٹیٹس کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کی بنیاد کے اوپر پالیسی, لکلی نیشنل پالیسی جو ہے 2009 کی جس کی میں نے بات کی تھی, وہ جو اس کو ریویو کر رہی ہے منسٹری. تو ان تمام اسٹیک ہولڈرز
की रिकमेंडेशंस खास तौर से प्रोविंसेस, जो प्रोविंशियल स्टेक होल्डर्स हैं ना, आपको पता है कि एजुकेशन अब उस पे ज्यादातर तवज्जो प्रोविंसेस की भी है, प्रोविंशियल, तो उनको भी इन्वॉल्व करके, और कुछ प्रोविंसेस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की पॉलिसीज भी हमारे सूबे बना चुके हैं, बट इन सब को यकजा करके सबसे पहले पॉलिसी बनाने की जरूरत है, फिर उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा है कि इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है जी सर, फिर उसके लिए रिसोर्सेज, देखें पॉलिसी मैंने बना ली, स्ट्रेटजी भी बना ली, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं, वो जस्ट एक शेल्फ पे एक खूबसूरत डॉक्यूमेंट बन के रह जाएगा। अच्छा, रिसोर्सेज तलाश सर हमारे पास अमूमन देखा गया है कि सबसे मेन जो एक फोकस है किसी भी कंट्री का, फॉर एनी डेवलप्ड नेशन बीट और अंडर डेवलप या लो इनकम कंट्री, उनका जो सबसे ज्यादा फोकस होता है वो हेल्थ पे एक होता है, सेहत पे होता है, एक तालीम पे होता है, फिर इस पे उनके जो फंडिंग भी होती है वो भी खास अलग से रखा जाता है, उसका जो मखसूस जो बजट भी है। लेकिन हम अपने मुल्क की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तालीम और जो सेहत का जो बजट है वो एज कम्पेयर इंफ्रास्ट्रक्चर या दूसरी चीजों के मुकाबले में कम हुआ जाता है। दिस इज वॉट इज अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, छोटी मोटी जो नॉलेज हमने देखी, तो उसमें हमेशा जो भी फिस्कल ईयर का जो बजट आता है जो जून में इस बार फिर से आएगा, तो उसमें हमेशा हम देखते हैं कि सेहत और तालीम का जो बजट है वो हमेशा थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। आखिर क्या इसकी वजह? आई थिंक ये पॉलिसी लेवल पे जो पॉलिसी मेकिंग है ना, उसमें हमारे पॉलिसी मेकर्स की तवज्जो ज़रूर इस पे है, वो जानते हैं अच्छी तरह से कि हम 3% से भी कम एजुकेशन को दे रहे हैं अपने जीडीपी का, एग्जैक्टली मिनिमम 4% होना चाहिए, उस पे काम हो रहा है। और आई होप कि जो हमारी गवर्नमेंट्स हैं ये भी और आने वाली भी उसको बजट को आगे लेके जाएंगे, वो वरी नहीं है मेरा वरी जो बजट हमें ऑलरेडी एलोकेटेड है एजुकेशन में, उसका इस्तेमाल सही तरीके से, फेयर जी, उसकी एलोकेशन तो है लेकिन प्रॉपर उसकी मैनेजमेंट जो है, उसका प्रॉपर जो रिलीज है इशू, उसमें बड़े मसाइल हैं। बिल्कुल अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एक आपने भी कुछ अरसा आपने सिंध में भी काम किया है इस हवाले से, उस हवाले से थोड़ा हमारे लिसनर्स को बताइए, क्योंकि हम मोस्टली हमारा जो फोकस है वो अर्ली चाइल्डहुड केयर और डेवलपमेंट और एजुकेशन की जो इस कॉन्फ्रेंस है इस हवाले से हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी इस बात बताने से हमारे लिसनर्स को ये भी पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है कि उन बच्चों में जिनको ECD हासिल था और उन बच्चों उनके मुकाबले में जिनको नहीं हासिल था, क्या फर्क आपने पाया उस स्टडी से? आपने एक तहकीक की, आपने एक रिसर्च की, हमारे लिसनर्स को जरा बताइएगा। श्योर। सिंध हमने वहाँ एक 2 उसके अजला हैं, सिंध के ठट्ठा एंड सजावल, ठट्ठा और सजावल, पहले एक डिस्ट्रिक्ट होता था, अब 2 हो गए। बिल्कुल, वहाँ हमने काम किया और सिंध जो है वो इस मामले में एक अच्छी बात यह है कि ECE पॉलिसी बनाने में सबसे आगे है। उन्होंने सबसे पहले आई थिंक 2014 में ECE की पॉलिसी जो है बनाई थी, उस पे किस हद तक वो इम्प्लीमेंटेशन करवा रहे हैं ये इसको देखने की ज़रूरत है एक दफ़ा फिर से। लेकिन पॉलिसी उन्होंने पहले बनाई और हम जिस जगह हम पहुंचे थे सजावल और ठट्ठा, वहाँ पर हमने दोनों तरह के बच्चे जिनको जो ECD सेंटर जाते थे, सही लोकल कम्युनिटी के अंदर वो सेंटर था, उनको भी हमने देखा। उनकी जो है ना ओवरऑल डेवलपमेंट जो है 2 साल से 3 साल यानी 24 माह से 36 माह के बच्चे जो हैं उनको हमने ऑब्जर्व किया, सॉर्ट ऑफ इवेलुएट किया, तो बिल्कुल रिजल्ट्स उसके हमें यही बता रहे हैं कि जो ECD सेंटर जाने वाले बच्चे हैं उनकी जो ओवरऑल और ख़ास तौर से जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उन बच्चों से बहुत बेहतर थी जो ECD सेंटर जो है वो नहीं जा सकते थे या जो उस सेंटर से दूर थे या उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको वहाँ नहीं लेके जाते थे। तो रिजल्ट्स में वाज़े फ़र्क था। और मैं आपको सिर्फ जो एक फोकस जो हमारी फाइंडिंग है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसके हवाले से हमें बहुत वाज़े फ़र्क वहाँ पे नज़र आया। तो ये इसीलिए ज़रूरी है कि प्रॉपर इंटरवेंशन हो ना, तो बच्चे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर सीख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बात। इसी के साथ ही हम थोड़ा चाहते हैं मुख्तसर से कमर्शियल ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद जैसे ही वापस आएंगे, हमारे पास वक्त कम है अब और बातें बहुत ज़बरदस्त हो रही हैं सर से।
اور I hope you are having a good time sir as well. Oh, wonderful, yes. اس حوالے سے بالکل بالکل ٹھیک 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 رائٹ. جن کا جو اچھا سبجیکٹ ہو نا, فوکس آف اسٹڈی ہو یا فوکس آف انٹرسٹ ہو, فوٹے ہو, پھر وہ جب بھی بات کریں تھکتے نہیں ہیں. Oh sure, yeah, بچے جو ہے نا وہ تھکاتے نہیں ہیں. اب کمرشل بریک کے بعد جیسے ہی آئیں گے تو ہم تھوڑا سا ملک کے بچوں کی, آج کل کے ٹیکنو بچوں کی بات کرتے ہیں تھوڑا سا جلدی آن اے لائٹر نوٹ. اور ہاؤ کوپنگ اسٹریٹجیز کون سی ہونی چاہیے جو ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اب ٹرانسفر کریں اپنے بچوں میں. تھوڑا سا آپ سے ہم میسج, تھوڑا سا لرننگ پوائنٹ آپ سے لیں گے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, کمرشل بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے. اسٹے ٹیونڈ, یو آر لسننگ ٹو FM 99 اسلام آباد. آج کا شو خاص ڈیڈیکیٹڈ ہے جو کہ کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے, فرسٹ نیشنل کانفرنس آن ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن, جس کا ریڈیو پارٹنر, آفیشیل میڈیا ریڈیو پارٹنر ہے FM 99 اسلام آباد, پاور FM 99 اسلام آباد. اور اسی سلسلے میں آج کے ہمارے گیسٹ اجلال حسین صاحب, who is a volunteer at Early Childhood Development Network Pakistan, alongside his USAID funded Skills for Youth project. He's the chief of party and ساتھ ہی ساتھ مختلف اور بھی باتیں ہوں گی, لیکن فی الحال مختصر سے بریک. We'll be right back. بچے کی زندگی کے ابتدائی 5 سال انتہائی عام ہیں. تعلیمی ماہرین کے مطابق بچے کی 90% ذہنی نشوونما ابتدائی 5 سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے. This public service message is brought to you by Early Childhood Development Network Pakistan. شاہد صدیقی, وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. یہ جو ارلی چائلڈہڈ کیئر اینڈ ایجوکیشن کی کانفرنس ہم کرانے جا رہے ہیں, اس میں منسٹری آف ایجوکیشن کے علاوہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, یونیسکو اور بھی بہت سے اداروں کا تعاون ہمیں حاصل ہے. اور یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں اس پہ خاصا کام ہوا ہے, لیکن پاکستان میں کام تو ہوا ہے لیکن اس کی اتنی زیادہ مقدار بھی نہیں ہے اور کام ایک جگہ اکٹھا بھی نہیں ہوا. تو یہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو 2 روزہ کانفرنس ہے اس میں سارے اسٹیک ہولڈرز کو ہم نے بلایا ہے, نہ صرف پاکستان سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی ایکسپرٹس آ رہے ہیں. اس میں اس موضوع کے حوالے سے بہت سارے سیشنز ہوں گے جس میں ایکسپرٹس بھی ہوں گے, پریکٹیشنرز ہوں گے, پالیسی میکرز بھی ہوں گے. اور اس کانفرنس کے نتیجے میں بہت سی سفارشات جب آئیں گی تو وہ منسٹری آف ایجوکیشن تک پہنچیں گی اور پالیسی لیول پہ بہت سارے اسٹیپس لیے جائیں گے. This public service message is brought to you by Early Childhood Development Network Pakistan. You are listening to Power 99 Radio. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for coming across on air. You are listening to FM 99 Islamabad. میں ہوں آپ کے ساتھ RJ فہد عباسی and definitely بالکل جناب آج کے شو میں بہت زبردست باتیں ہوئی ہیں اور ہمیشہ ہر کوئی جو گیسٹ آتا ہے, اجلال صاحب مجھے بہت کچھ سکھا کے جاتا ہے اور it's always a learning process. اور mutual, آپ سے بھی ہم سیکھ رہے ہیں. بہت میوچل ایک پروسیس ہوتا ہے. اور اجلال حسین صاحب آج کے شو میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور اچھا سر, کمرشل بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ارلی چائلڈہڈ کیئر اور ایجوکیشن کی, ہم نے بات کی, کانفرنس کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی, تھوڑا سا ملک کے بچوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں کہتے ہیں نا. تو آپ بتائیے, آج کل کے دور میں آپ اگر بچوں کو دیکھتے ہیں فیملی میں, ریلیٹیوز میں, ہمارے ٹیلی ویژن پہ, سوسائٹی میں, انٹریکشن ڈیفینیٹلی آپ کا ہوتا ہوگا. سو آپ ان کو کیسا پاتے ہیں, مطلب کہ آج کل کے دور کے بچے ہاؤ ڈو یو اینڈ ویئر ڈو یو فائنڈ, کہاں پہ وہ لیک کر رہے ہوتے ہیں اور کہاں پہ وہ فلرش کر رہے ہوئے؟ ہمارے بچے اسمارٹ ہیں جی, ہمارے پاکستانی بچے ماشاءاللہ اسمارٹ ہیں. بس اپرچونٹی کی بات ہے. جو ٹریٹ جو ہے ہم غالباً لوز کر رہے ہیں وہ ریڈنگ ہے. ہمارے بچوں میں ابتدا سے ہی ریڈنگ جو ہے اس کو بہت زیادہ انکریج نہیں کیا جاتا. میں جنرلی بات کر رہا ہوں, بہت ساری پڑھی لکھی فیملیز جو ہیں وہ اس پہ توجہ دیتی ہیں. ریڈنگ سے کیا مراد ہے ہمارے لسنرز کو بتائیں. جو جنرل ریڈنگ ہے نا, اپنا جو ہے کورس سلیبس کے علاوہ جو جنرل ریڈنگ ہے اردو میں, انگریزی میں, یا جو بھی لینگویج ہو, اس میں ہماری ریڈنگ جو ہے وہ کمزور ہے. صحیح. ایٹ دا سیم ٹائم لائک سو مینی ادر کنٹریز, ہمارے بچے بھی جو ہے نا وہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. ہینڈ ہیلڈ ٹیکنالوجی جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. انڈورز بہت زیادہ, جو ان کی فزیکل موومنٹ جو ہے کچھ فیملیز کے اندر بہت کم ہو چکی ہے, خاص طور سے اربن ایریاز جو ہمارے ہیں وہاں پر زیادہ تر یہ موبائل فونز اینڈ کمپیوٹرز اینڈ ادر گیجٹس.
اس میں زیادہ بچے مگن رہتے ہیں. بٹ ہم ان کو بھی اگر ہم پراپرلی اس ٹول کو, ٹیکنالوجی کے ٹول کو استعمال کریں تو ہم ان کی تعلیم, ان کے سکھانے کے عمل میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. اچھا سر, ماؤں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ارلی چائلڈہڈ کیئر میں ماں کا ایک بہت بڑا رول ہے, لیکن میرا ہمیشہ فوکس رہتا ہے کہ سارا برڈن ہم ماں کو کیوں دیں. ایک باپ کا بھی بہت بڑا رول ہے. میل انوالومنٹ از مینڈیٹری, اتنی ہے 50% اتنی ہے جتنی ایک ماں کا ہے. سو ان فادرز کے لیے یا ٹو بی فادرز کے لیے آپ کا کیا میسج رہے گا ارلی چائلڈہڈ کیئر اور ایجوکیشن کے حوالے سے, ECD کے حوالے سے, کہ فادرز کو بھی انوالو ہونا چاہیے. ایک ماں کو جب تک وہ سوشل سپورٹ نہیں ہوگا, نیوٹریشس اس کی لائف نہیں ہوگی, اس کو ڈپریشن اسٹریس فری لائف ملے گی, تو جو بچہ اس کے پیٹ میں ہے یا وہ جو بچہ آ چکا ہے ابھی تازہ آیا اس دنیا میں, اس کو وہ ٹینشن نہ دے. ورنہ عموماً مائیں فرسٹریشن میں, یہی دیکھا گیا نا ہمارے سوسائٹی میں, پاورٹی, وی آر لیونگ بلو دا پاورٹی لائن. ایشوز ہمارے گھروں میں یہی ہوتے ہیں, کھانے پینے کے ایشوز ہیں, جو کہ واقعی ایک طرف حقیقت کی بھی بات ہے, لیکن وہی ہے کہ جب ماں پر برڈن آتا ہے, اسٹریس آتا ہے, تو پھر وہ کیا کرے, تو وہ بھی تو بیچاری, اس کے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے. سو میل انوالومنٹ از ریئلی امپورٹنٹ. Absolutely, there is no question about it. It's beyond any doubt and question. دیکھیے, ترقی یافتہ دنیا یا تعلیم یافتہ جو معاشرہ ہے نا, اس نے سیکھ لیا ہے, ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے. اس نے کیا سیکھا ہے؟ اس نے یہ سیکھا ہے کہ بچہ کب ہونا چاہیے فیملی میں, کب پیدا ہونا چاہیے, وہ ایک کانشیس عمل ہے, وہ ایک عقل پر مبنی فیصلہ ہے. جب تعلیم یافتہ لوگ جو ہے نا وہ یہی کرتے ہیں کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہیں, دونوں ماں اور باپ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس قابل ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو اچھی طرح پال سکیں گے, تو تب وہ یہ ڈیسیجن لیتے ہیں. ہماری طرح جو ہے وہ انفارچونیٹلی, ہم بھی وہاں پہنچیں گے, لیکن انفارچونیٹلی شادی کے فوراً بعد ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جی اب بچے جو ہے نا وہ پیدا کرنے ہیں, ہم نے بچے پیدا کرنے ہیں. نہیں, میرا خیال ہے ہمیں یہ ایک ارلی چائلڈہڈ باقاعدہ جو ہے نا ایک شعوری عمل ہے, جو ہے نا اس کو آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا میں ایز فادر, باپ کے طور پہ کیا ٹائم دے سکتا ہوں, کیا میں اس قابل ہوں کہ ایک جو ہے نا آنے والے بچے کی زندگی ہمارے دین میں, مذہب میں, تمام دنیا کے مذاہب میں جو آنے والی لائف ہے بچے کی, اس کو بہت ہی اہمیت دی جاتی ہے. رائٹ. تو یہ ہمیں سوچ سمجھ کے جو ہے نا ڈیسیجن لینا چاہیے کہ کیا ہم اس قابل ہیں کہ وی کین ریز اے چائلڈ. پہلی بات یہ ہے. دوسرا, ماں جو ہے اس کا بہرحال ہمارے معاشرے میں اس کا کردار, فادر جتنا بھی انوالو ہوگا, ماں کا کردار جو ہے وہ بنیادی رہے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے اور ہمارے کلچر کے حساب سے ماں کو پریپیئر کریں. صحیح بات. ماں کو ایجوکیٹ کریں, ماں اور باپ دونوں کو کریں, لیکن ماں کو بھی, آپ نے ایک اچھی بات کی تھی, ان کی خوراک بالکل, ان کا جو فری ٹائم ہے یہ بہت ضروری ہے. 9 مہینے کے دوران وہ صرف دن رات گھر کے کاموں میں نہ لگی رہے, اسٹریس فری کی لائف. ایگزیکٹلی, شی شوڈ ہیو اے فری ٹائم فار ہر سیلف, بالکل, فار ہر چائلڈ. جی سر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی تربیت ہمیں ماؤں کو بھی دینی چاہیے, اور خاص طور سے فادرز کو بھی دینی چاہیے, اور سب سے پرٹیکولرلی جو ہماری ساس ہے نا, آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں بالکل ساس کتنے ایک آپ نے پورے 6 بجے پورے جب مجھے شو کلوز کرنا تھا تو آپ نے ایسے ٹاپک کو چھیڑا ہے کہ اس پہ اب میں 2 گھنٹے اور شو کروں اور آپ کا پوائنٹ آف ویو جانوں. ساس کا ایک اتنا بڑا ہورائزن ہے کہ آپ اس کے بغیر تو گھر, شی از اے ہوم منسٹر, آئی بلیو شی از اے ہوم منسٹر. ان کو پریپیئر کرنا کہ کیا مطلب ان کا کیا رول ہے اس پورے عمل میں. تو آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے, ان چیزوں پہ توجہ دینا جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہے کہ وی پریپیئر پیرنٹس ایز ویل ایز گرینڈ پیرنٹس to raise a child, community as well. چلیں سر, بہت شکریہ. لاسٹ میں آپ کل کی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس کے لیے کتنے ایکسائٹیڈ ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کا کیا موسٹلی آپ نے کیا سوچا ہے کہ مجھے یہ پوائنٹ کیچ کرنے, لرن کرنے, ہاؤ آر یو لوکنگ فارورڈ؟ بہت ایکسائٹیڈ ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ
کو شاید مس آؤٹ ہو جاتی ہیں. کل کسی کا ریسرچ پیپر میں آپ کو وہ کوئی نئی ریزلٹس پتا چلے, کوئی ریکمنڈیشنز آئیں, کچھ چیزیں بہت ساری چیزیں. سو واٹ آر یو ایکسائٹیڈ فار ٹمورو؟ اصل میں جو میں ایکسائٹیڈ اس لیے بھی ہوں کہ ہماری جتنی ٹیم ہے, منسٹری کی ٹیم, ECD نیٹورک کی ٹیم اور پارٹنرز کی ٹیم, سب نے مل کے کیئرفلی جتنے پیپر اور پریزنٹر سلیکٹ کیے ہیں نا, سو وی ڈو ہوپ اینڈ انشاءاللہ وی بلیو, آئی ایم کانفیڈنٹ کہ ہمارا جو آؤٹ کم ہوگا, وہاں جو انٹریکشن ہوگی, وہاں جو بہت زیادہ اچھے پیپرز ملک بھر سے لوگ, کراچی سے لے کر بلوچستان سے لے کر گلگت بلتستان, AJK سے بہت چیدہ جس کو کہتے ہیں نا سلیکٹڈ رائٹ پیپرز اینڈ پریزنٹرز آئے ہیں. تو آئی ایم ایکسائٹیڈ کہ میں ان سے بہت کچھ سیکھیں گے. ٹھیک ہے, یہ دیٹس دی ایکسائٹمنٹ. آئی تھینک یو مسٹر اجلال حسین صاحب, اٹ واز پلیزر ہیونگ یو. اور میرے تو فرسٹ ٹائم گیسٹ رہے ہیں, لیکن اٹ شوڈنٹ بی دی لاسٹ ون. نو لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو یو ان مائی آفیشیل شوز جو میرے ہوتے ہیں. سو ڈرائیو ٹائم شوز میں کچھ کیجول باتیں, کچھ اور باتوں پہ ہم ڈیفینیٹلی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے. شیور, کنگریچولیشنز ٹو یو اینڈ FM 99 پاور 99 جو اتنا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں, اس طرح کے ٹاپکس کو آپ اٹھاتے ہیں. کنگریچولیشن. تھینک یو جی, بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ تھے آج کے ہمارے گیسٹ مسٹر اجلال حسین صاحب. بہت اچھا لگا ان سے سیکھنے کو, بہت کچھ ملا. آئی ایم شیور کہ آپ بھی سینسٹائز ڈیفینیٹلی ہوئے ہوں گے. لکنگ فارورڈ کل کی جو کانفرنس ہو رہی 27 اور 28 مارچ, سنس پاور FM 99 از دا میڈیا اینڈ ریڈیو پارٹنر فار دس کانفرنس. سو آپ کو وقتاً فوقتاً نیوز, میرے شوز میں بھی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. ہم خود وہاں جائیں گے اور وہاں پہ بھی لوگوں سے ملیں گے. کیا کیا ہوتا ہے پھر کل والے شو میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اب تک کے لیے فہد عباسی کو اجازت دیجیے گا. لک آفٹر یور سیلف اینڈ ہیو اے ویری گریٹ سنڈے ایوننگ اہیڈ. دس از فہد سیئنگ یو گڈ بائے اینڈ پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. My name is Nasruddin Rupani. As a chairman of ECD Network of Pakistan, it is my distinct honor and a pleasure to work with Ministry of Federal Education and Professional Training in the field of early childhood development for a future of all Pakistani children. I'm very happy to share that Ministry of Federal Education and Professional Training has taken the lead in the E9 countries of the world to work on early years of Pakistani children to give opportunity to each child in Pakistan to achieve its full potential. Our earliest years lays the critical foundation of the life. Each entire foundation of life is assembled in mother's womb. Allah has blessed every child who is born in this world with 20 million cells in their brain. It is very critical that every mother of Pakistan should be aware of this. It requires every mother to nurture these cells in the early years from the day the child is conceived. This is the first ever conference in Pakistan on early childhood development. I request each and every stakeholder to participate in this conference. Through this conference, we would like to reach each and every mother and father of Pakistan to understand the potential of their child and what they can do to maximize the potential to give the best opportunity to their child to prepare them for school and for the best performance in school and becoming a holistic, developed child. This public service message is brought to you by Early Childhood Development Network Pakistan.